الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سلسلے میں احادیث کریمہ ذکر کی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان میں موجود احکام کو جانیں، عمل پیرا ہوں اور اطاعت کا تحفہ حاصل کریں، اطاعت کی سعادت حاصل کریں اور اللہ تعالی کی بارگاہ سے مزید انعامات کے مستحق ہوتے چلے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا کرے، وضاحت میں کر چکا ہوں، اور سرکار نے فرمایا کہ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے سامان کی قیمت نہ بڑھاؤ، اس کی وضاحت بھی پچھلے پروگرام میں ہوئی، اور آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے اور نہ اپنے بھائی کے منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام دے، وضاحت کر چکے ہیں۔ اب اگلے پر آتے ہیں، اور عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے اس کو الٹ دے۔ مراد یہ ہے کہ کوئی عورت اس لیے کسی کا گھر خراب نہ کرے، کسی عورت کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے کہ جو عیش، جو آرام، جو سکون اس کے پاس ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ شخص اس کو طلاق دے اور میں اس کی بیوی بن کے بیٹھ جاؤں، جیسے کہ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جن کے رشتے نہیں ہو پاتے ہیں بعض اوقات وہ خواتین، ہر ایک ہمیں کسی پہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ معاذ اللہ کوئی میرے ذہن میں ہے، میں تو جو معاشرے کی ایک عکاسی ہے وہ آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اور چونکہ ایز اے مفتی میں ورک کرتا ہوں تو بے شمار اس طرح کے مسائل میرے پاس آتے ہیں کہ ایک شخص ہے، آفس میں کام کرتا ہے، لڑکی بھی کام کرتی ہے اور جانتی ہے شادی شدہ ہے، جانتی ہے کہ اس کے 2 بچے ہیں، پھر اس کے ساتھ فری ہونا، پھر اس کو اپنی طرف مائل کرنا، پھر اس کو چارہ ایسا ڈالنا کہ وہ اپنی بیوی سے متنفر ہو کے اس کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر جب وہ شادی کے آفر کرے تو پھر مطالبہ یہ کرنا کہ تم پہلی والی کو طلاق دو گے تو میں کر سکتی ہوں، ورنہ بھائی میں تو یہ گھنٹی نہیں باندھ سکتی، میں درد سری نہیں حاصل کر سکتی۔ اب خود سوچئے کہ کسی کا ہنستا بستا گھر ہے، اگر آپ کی شادی ہو جائے اور پھر تیسری چڑیل آ جائے، جس کو اب یہ تو چڑیل ہی کہیں گی، خود چڑیل نہیں ہے، فرشتی ہے یہ، اور کوئی نئی آ گئی تو وہ چڑیل ہوگی، تو اب آپ جو کسی کا گھر خراب کر رہی ہیں، اس کی صحیح جو اس کی تکلیف ہے اس وقت محسوس ہوگی کہ جب کوئی تیسری زندگی میں آ جائے اور وہ یہ مطالبہ کرے کہ اب اس دوسری کو طلاق دو، میں پھر تم سے شادی کرتی ہوں، پھر کس قدر اذیت اور تکلیف ہوگی۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو عورتوں کے حقوق کی بعض اوقات عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو مجھے ہنسی آتی ہے بعض اوقات۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سب سے بڑی دشمن عورتوں کے حقوق کی خود عورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتی نہیں ہے کہ کسی عورت کو جو اس کے مقابل ہو، اس کو خوشی ملے، اس کو راحت ملے، اس کو ترقی ملے، اس کی تعریف ہو۔ ان کو موقع مل جائے تو گردنیں کاٹ دیں ایک دوسرے کی۔ تو یہ اس طرح کے، لیکن ہر عورت کے بارے میں نہیں، ہر خاتون اس سے نہیں ہوتی، برا نہ مانا کریں، ہماری بہنیں بعض اوقات کہتی ہیں جی مفتی صاحب عورتوں کے خلاف بول رہے ہیں، عورتوں کے خلاف نہیں، عورتوں میں موجود اس طرح کی غلط سوچ رکھنے والی عورتوں کے بارے میں۔ مردوں میں بھی ایسی بری سوچ کے حامل ہو سکتے ہیں، علماء میں بھی ہو سکتے ہیں، عوام میں ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں اور بالکل مطلب ہر طرح کی نفسانی عوارضات سے پاک و صاف ہیں، ایسا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کوئی ایسی کردار کی نشاندہی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے خاص طور پر کہ جو نادانستہ طور پہ اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور کوئی قریبی ایسا دوست احباب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا، رشتہ داروں میں سے، جو ان کو ان کی غلطی کا احساس دلائے۔ تو الحمدللہ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے میں ملے ہیں کہ جنہوں نے کوئی بیان سنا اور پھر ان کے دماغ میں گھنٹی بجنے لگی اور دل پر وہ بات لگی ہے کہ نہیں ہم تو غلط کر رہے تھے واقعی، پھر وہ توبہ کرتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں جو بعض اوقات کسی اور کو اپنی طرف مائل کر کے اور کہتی ہیں وہ اپنا سابقہ گھر خراب کرو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس عورت کے کیا جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے، ان کے خاندان کتنا ڈسہارٹ ہوگا، اس شخص کے جو بچے ہیں اس کو میں نے اپنے حسن کے جال میں پھانس تو لیا ہے اور یہ بالکل مجنون اور پاگل ہو چکا ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری بیوی کی فیلنگ کیا ہے، اور بچوں کے ڈرے سہمے چہرے اور محبت سے محرومی کے خدشات ان کے جو چہروں پر ظاہر ہیں وہ ابھی اس کو نظر نہیں آتے، یہ بھی مجنون بھی پاگل ہو جاتا اپنے نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو یہ جو میں کر رہی ہوں یہ کس قدر غلط ہے، اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی جملہ کہا کہ جو خوشی
کسی کو غم دے کر حاصل کی جائے، آپ سمجھتے ہیں اس میں دوام ملے گا؟ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بد دعائیں، اس کے دل کا دکھنا یہ آپ کے گھر کو برباد کرے گا۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اس طرح کی کنڈیشنز لگا لگا کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں خواتین، وہ کچھ عرصے تک ہی کر سکتی ہیں، کیونکہ جب تک کھلونا دور ہوتا ہے تو آدمی بچہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے۔ جب کھلونا مل جاتا ہے، کچھ دن کھیلتا ہے، پھر دل بھر جاتا ہے، پھر اٹھا کے وہ پھینک دیتا ہے۔ تو کتنے کیسز میرے سامنے ایسے بھی آئے کہ خواتین نے رجوع کیا، مجھ سے آپ دیکھیں میرا شوہر مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں کہ طلاق نہ دے۔ اب میرا چونکہ کچھ تجربہ بھی ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ اس اعتبار سے کہ یہ کیسز کے اعتبار سے، کوئی خدا نخواستہ میرے ساتھ ایسے مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ہم کوریدتے ہیں کہ وہ کیوں آپ کو طلاق دے رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہ بتاتی ہیں کہ جی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے سیکنڈ وائف ہوں، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بھئی پہلی والی بیوی کو تمہیں چھوڑنا ہوگا، اس نے اس کو میکے چھوڑ دیا، ہم ساتھ رہنے لگے، اب کچھ عرصے بعد اس کا مائنڈ چینج ہو گیا ہے اور یہ اپنے پہلے والی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے اور مجھے طلاق دے رہا ہے، اب میں کیا کروں بتائیں؟ یہ جب پوری کنڈیشن سامنے آتی ہے تو پھر وہ بات مطلب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کسی کو غم دے کر، تکلیفیں دے کر پھر یہ قدم اٹھایا تھا، اب آپ چاہتی ہیں کہ وہ تکلیفوں میں رہے، آپ کو راحت ملتی رہے، یا آپ نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے اگر وہ حقوق دونوں کے ادا کر رہا ہے، منع تو نہیں ہے، لیکن اکثر نہیں کر پاتے، اور پھر یہ خواتین اس خوف کی وجہ سے، پہلی بیوی اس خوف کی وجہ سے کہ دوسری کا نہ ہو جائے، اور دوسری اس خوف کی وجہ سے کہ پہلی کا نہ ہو جائے، اکثر یہ مطالبے رکھتی ہیں، اور جیسے پہلی بیوی ہوتی ہیں جا کے میکے بیٹھ جائیں گی، بچوں کو بھی لے جائیں گی، پہلے اس کو طلاق دو تو میں آؤں گی ورنہ نہیں آؤں گی۔ تو اس طرح یاد رکھیں کسی کے لیے مطالبہ طلاق سخت ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو مرد اور عورت یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ جادو ٹونے کر کے بیوی اور میاں بیوی کے اندر جدائی کروا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے۔ یہ ایک روایت آپ نے سماعت فرمائی ہوگی، یہ صحیح روایت ہے کہ ہر عصر کے ٹائم شیطان سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے، اور سارے دن اس کے جو اس کے چیلے چاٹوں نے کام کیے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے رپورٹیں آ کر دیتے ہیں۔ تو ایک آ کر کہتا ہے میں نے فلاں کام کرایا، چوری کروائی، ڈاکہ کروایا، فلاں کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا اچھا کیا۔ پھر جب ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی میں جدائی کروا دی، تو یہ کھڑا ہوتا ہے، اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ کہ اصل کام تو یہ ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کرو تو دو خاندان جدا ہو جاتے ہیں، دشمنی پیدا ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس میں پھر ہماری یہ بنت حوا جو ہیں، حوا کی بیٹیاں جو ہر وقت مظلومہ ہیں، سیکنڈ وائف بھی مظلومہ ہے، پہلی بھی مظلومہ ہے صرف یہ شوہر ظالم ہے، یہ مظلومہ ایک دوسرے پہ ظلم کرتی ہیں، اور یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ ساس ہوگی تو بہو کی دشمن ہے، بہو تو ساس کی دشمن ہے، نندوں کی دشمن ہے، نندیں تو بھابھیوں کی دشمن ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں، بال کھینچ رہی ہیں، ٹانگیں کھینچ رہی ہیں، اور ویسے مطلب یہ کہ بعض اوقات بھی انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں یا عورتوں پہ ظلم کی باتیں ہوتی ہیں، خود جو بات کر رہی ہوتی ہیں بسا اوقات وہ بھی کسی عورت کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا کہ اس کی لائف میں انٹرفیئر کیا ہی نہ جائے۔ اگر وہ بالفرض کسی کی طرف مائل بھی ہو رہا ہے، اور یہ اپنے کیونکہ یہ شوہر بھی کم از کم کچھ بھی نہیں سیکھیں گے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن یہ مسئلہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں اور اس کے لیے مجھے پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ انہوں نے بہت اچھے انداز سے سیکھا ہوتا ہے اور اپنی ڈائری کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ مطلب پھر وہ دلائل کہ نہیں دیکھو میں کر سکتا ہوں، میں اس کے حقوق بھی پورے کروں گا، اس کے نہیں۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ صاف منع کر دیں کہ جاؤ اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، میرا اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو ہو جائے گا کہیں، اور میرے لیے رشتوں کی کمی بھی نہیں ہے، آپ وہاں پہ چلیں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، کیونکہ یہ بیچارہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھے گا۔ اب جو اپنی پہلی بیوی کا نہ ہوا، آپ بتائیں وہ آپ کا کیسے ہوگا؟ تو ایسے مطلب یہ کہ بیچارے اب یہ کچھ سن رہے ہوں گے، آدم کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، اور وہ تپ رہے ہوں گے، اگر وہ بالفرض کوئی ایسی خاتون بھی سن رہی ہوگی کہ جس سے یہ چارے ہوں گے تو اور زیادہ ان کو پھر غصہ آئے گا کہ یار یہ تو بنا بنایا کام خراب کر رہا ہے۔ لیکن ہم بنا بنایا کام خراب نہیں کر رہے، آپ کا بنا بنایا نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا کام ہے،
اور بہت آپ عافیت میں رہیں گے اگر اس طرح کے معاملات میں نہ پڑیں تو بہت بہتر ہے۔ تو بہرحال ہاں، اگر شادی کرنی ہو تو اس شخص سے کنڈیشن لگائیں کہ اپنے پہلی بیوی سے باقاعدہ اجازت لے کر آؤ، اگرچہ شرعاً وہ لازم نہیں ہے، لیکن وہ راضی ہو جائے، اجازت دے دے آپ کو، اور پھر کچھ چلو عافیت ہو جائے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں جو حدیث کے مطابق ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن کو الٹ دے۔ الٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو مل رہا تھا پھر مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یوں بعض اوقات ایک سیٹھ آدمی ہے، اچھا کھاتا پیتا ہے اور اس کے بڑی گاڑی ہے اور سب کچھ ہے، تو پھر یوں بعض اوقات اس طرح کی جو محروم خواتین ہوتی ہیں ان کو خواہشات بیدار ہوتی ہیں کہ اب اگر میں اس کی بیوی بن گئی تو یہ بہت ساری چیزیں مجھے بھی حاصل ہو جائیں گی، یا وہ بڑے آرام سے اس سے چھن جائیں مجھے مل جائیں، اس طرح حسد بھی ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ بدگمانی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو ایک منظر کشی کر رہا ہوں، نہ کہ کسی سے فرد واحد سے کوئی بدگمانی۔ ہاں، جو کیسز میرے پاس آتے ہیں اور خود اپنی وہ فیلنگ بتاتے ہیں، خود اپنے کیس بتاتے ہیں، معاملات بتاتے ہیں، تو اس میں تو بدگمانی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، وہاں تو خود اقرار ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے جب صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں کسی بھی بدگمانی کیے بغیر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس قسم کے معاملات میں نہ پڑیں، ورنہ آگے چل کر بہت ہی اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ نے اگر کسی عورت کو اچھا شوہر دیا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت عطا فرما۔ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن جب ایک عورت تنگ دلی کے ساتھ کسی کو دیکھتی ہے اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے، یا یہ تمنا کرتی ہے کہ اس کا شوہر چھن جائے مجھے مل جائے، اور یہ عورت محروم ہو جائے جو بڑی اکڑ کے چلتی ہے، بڑی اٹھلاتی ہے، بڑے ناز نخرے کرتی ہے، اس کے ذرا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، تو آپس میں باتیں کریں گی کہ دیکھنا ذرا اس کے نخرے تو دیکھو کیسے مٹک مٹک کے چل رہی ہے، اچھا میں کچھ کرتی ہوں، پھر ایک بولے گی میں کچھ کرتی ہوں، پھر وہ کرتی کیا ہے، وہ گیم کھیلتی ہے، پھر اس کے شوہر کو اپنی طرف مائل کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو اپنی زندگی کا مشن بعض اوقات پھر خواتین، کیونکہ اور کو جس کو کام کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ٹانگیں کھینچنے کا کام کرتا ہے، تو چلو میں اب اس کا گھر خراب کروں گی، یہ میرا مشن ہے زندگی کا، یہ میں نے نہیں کیا تو میرا نام ہی یہ نہیں۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، اگر آپ نے اس میں کامیابی حاصل کر بھی لی تو کسی کو دکھ دے کر، غم دے کر، جو آپ ایک فتح کا احساس کہ دیکھا میں نے جو کہا تھا وہ کر گزری نا، کر تو گزری آپ، تو آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے۔ اب میدان محشر میں یہ عورت کھڑی ہوگی، آپ سامنے کھڑی ہوں گی، پھر وہ اپنے حقوق کے بارے میں کویسچن کرے گی، وہاں پر پھر آپ کا حشر کیا ہوگا سوچئے ذرا۔ جو ابھی بڑی آپ اٹھلاتی پھر رہی ہیں تو پھر وہاں جا کر آپ کو سارے یہ مطلب آپ کے پینترے، چلاکیاں، مکاریاں ختم ہو جائیں گی، اور بہت ہی سخت عذاب ہے، بہت سخت، کیونکہ آپ کسی کو تکلیف دیں، کسی مسلمان بھائی کو اذیت دیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور کسی کا اگر گھر بسا ہوا ہے، کوئی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں تنگ دستی ہو، وہاں پہ راحت کا سامان ہے، وہاں شوہر بڑا اپنی بیوی بچوں کی کیئر کرتا ہے، آپ کا شوہر کوئی توجہ نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ سب کو ایک جیسا دے گا، کسی کو کچھ نعمت زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، اس کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے نعمت، اس کو کسی اور نعمت میں کمی دے دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، کسی کو بہت کم، کسی کو کچھ زیادہ، ادھر کوئی کچھ زیادہ، لیکن جو اس کو دیا وہ اس کو نہیں، جو اس کو دیا وہ اس کو نہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے نمونے اور مختلف قسم کے معاملات آپ کو معاشرے میں ظہور پذیر نظر آئیں گے۔ اب اس میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ ہم اپنے ذہن اور چلاکیوں پر اعتماد کر کے اور غلط قسم کے لوگوں سے مشاورت کر کے فاسد قدم اٹھائیں اور معاشرے کو بگاڑیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے کچھ فلم ڈراموں نے بھی کام خراب کیا ہے کہ خواتین اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں، اس سے چلاکیاں پیدا ہوتی ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز حاصل ہوتے ہیں، پھر وہ ڈرامہ ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ چلیں اگر ڈرامہ میں بالکل ایک حقیقت، دنیاوی حقیقت ہی دکھائی جا رہی ہے اور ویسا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جیسا ڈرامے میں انجام ہوا انجام آپ کے ساتھ بھی ویسا ہو، بدل جاتا ہے۔ وہاں اچھا انجام دکھا دیا، جس نے چلاکی کی اسی کے حق میں ہو گیا، یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس ہوتا ہے وہ بھی چھن جاتا ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ایسے بھی بہت سارے کیسز آئے کہ اچھا خاصا گھر ہے خاتون کا، شوہر بھی کیئر کر رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی اور کے شوہر کو دیکھا اور ان کے لائف سٹائل کو دیکھا تو اپنا حقیر نظر آیا، تو پھر اس سے راہ و رسم ہو گئے،
اپنا شوہر بڑا اتنا سا نظر آنے لگا، بونے کی طرح، وہ قد بہت بڑے قد کا نظر آنے لگا، لڑائی جھگڑا کر کے شوہر سے طلاق لے لی اور پھر وہاں نکاح کر لیا، اور کچھ عرصے بعد اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب نہ یہاں کی رہی نہ وہاں کی رہی۔ ایسے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے، کوئی ہماری بہن برا نہ مانے، اگر بالفرض میری بیان کردہ کوئی بات کسی بہن کے عمل کے موافق بھی ہو تو مجھے تو نہیں پتہ کون کیا کر رہا ہے، نہ جو بہن سن رہی ہے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، تو برا محسوس نہ کریں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کچھ بات صحیح ہے تو خدا را اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کیجئے۔ ہمارا کیو ٹی وی کا پلیٹ فارم ہم نے اسی لیے قائم کیا ہے، ہم کوئی مطلب مقصود صرف یہ نہیں کہ ہم کوئی معاشرے میں برا بھلا کہیں، غلطیوں کی نشاندہی کریں صرف، اور کر رہے ہوں تو ہم اپنے آپ کو بہت کوئی فرشتہ سمجھ کے کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں جب کی جاتی ہیں تو کسی کے دل پر لگتی ہیں، کسی کو احساس ہوتا ہے غلطی کا۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ، اور یہ بہت سارے سے مراد میری سینکڑوں ہزاروں بھی کہوں تو میں بالکل بیجا نہیں ہوگا، کہ اس طرح کی باتیں سن کر غلطیوں سے انہوں نے توبہ کی ہے، پیچھے ہٹیں، تو برا نہ مانیں بلکہ ان باتوں پر غور و تفکر کریں۔ ایک اور روایت ہے، اس میں دیکھیے راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں کو ملنے سے منع فرمایا۔ یہ بھی وہی ہے کہ جو قافلے باہر سے آتے ہیں، سامان لے کر آتے تھے، وہ شہر میں لا کے بیچنا چاہتے تھے، تو وہ ایجنٹ وغیرہ باہر جا کے ان سے سستا سا سودا کر کے ان کو نقصان پہنچا کے ان کو وہیں سے رخصت کر کے یہاں پہ لا کر پھر بڑے مہنگے داموں، ادھر کے دکاندار کو بھی نقصان ان کو نقصان، اس طرح کرتے تھے۔ یہ سرکار نے منع فرمایا۔ اور اس سے بھی کہ شہری دیہاتی کے لیے خریدے، اور یہ کہ عورت اپنے مسلمان بہن کی طلاق کی شرط کرے، یعنی یہ اس شرط پہ میں تم سے نکاح کروں گی کہ تم فلاں کو طلاق دے دو گے، اپنی پہلی بیوی کو۔ یہ جو اس طرح کے مطالبات، یہ دیکھیں ہماری بہنیں جو اس طرح کے کوئی مطالبہ کر چکی ہیں، کر رہی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، آپ کے نبی آپ کو منع کر رہے ہیں۔ جن بہنوں نے ایسا کسی کے گھر خراب کر کے اپنا گھر بسایا ہوا ہے، میری آپ کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بسا کر رکھے، اگرچہ آپ نے غلطی کی ہے، لیکن ڈرتی رہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔